مجاہدین نے اپنے وقت کی 4 ظالموں سے ٹکر لی۔ پرویز مشرف جو مکہ لہراتا تھا، میں ادھر سے ماروں گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، اس کی وقت میں بھی بابا جی جیلوں میں بھی گئے، ان کے ظلم و ستم کا بھی مقابلہ کیا، اور بابا جی نے ڈٹ کر تحفظ بھی کیا دین مدین اور اسلامی اقدار کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد جب وقت آیا، پھر زرداری، نواز اور عمران تینوں کا، اور تینوں نے اپنے آخری ظلم کیے، لیکن یقین کرے ہم نے اس مرد کلندر کے اس عظیم حوصلے میں ایک معمولی سا بھی لغزش نہیں پایا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ مرد کلندر جب جیل میں تھا، پوری ریاستی طاقت نے اپنا آخری زور لگایا، یہ کیا کیا ظلم تھے جو انہوں نے نہیں کیے اور کس انداز سے نہیں کیے۔ ہمارے احتجاج پر بھی انہوں نے گولیاں چلائی۔ بابا جی نے بات کی، یقین کریں ہمارے اہل سنت میں اگر نظام، ہمیں تو اور جو ہمارے اسلاف تھے، ہمیں تو ان کی معیت اور ان کی صحبت میں تو ہمیں موقع نہیں ملا، صرف ہم نے ان کی باتیں سنی تھی، ان کا کام کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے سنا تھا کہ انہوں نے یہ قربانیاں دی ہے، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ سنا تھا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے کس طرح قرآن عظیم الشان کی حفاظت کی تھی، دیکھا تو نہیں تھا۔ سنا تھا کہ کس طرح ریاستوں سے ٹکر لی تھی، دیکھا نہیں تھا۔ سنا تھا کہ کس طرح اپنی ننگی جو ہے نا وہ پیٹ پر آپ نے، کمر پر آپ نے درے اور ان کا ظلم برداشت کیا، لیکن دیکھا نہیں تھا کہ کس طرح۔ لیکن یقین کرے یہ ریاستی ظلم و جبر جو ہوتا ہے ان کے سامنے کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی، وہ آگے سے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، آرام سے صرف ایک آرڈر جاری کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر جو بندہ آپ کا بھائی بھی ہو، سب سے قریب بھی ہو، مصیبت یہ ہے پھر آگے سے وہ کہتے ہیں جی میرا ڈیوٹی ہے، جی آگے پیچھے آپ کا ہاتھ بھی چومے، لیکن جب آرڈر آ جائے تو کہتے ہیں جی ہماری ڈیوٹی ہے۔ اب ڈیوٹی کے آگے تو ان کی پھر آگے تو بابا جی فرماتے تھے آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، ہماری بھی ڈیوٹی ہے، آپ بھی سرکار کی ڈیوٹی کرتے ہیں، ہم بھی سرکار کی ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن ہم جس سرکار کی ڈیوٹی کرتے ہیں وہ 1450 سال بعد پاکستان میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذلک عندہ جلیل لا خفاء بہ۔ وہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ریاستوں سے ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے، لیکن بخدا ہم نے سنا تھا کہ امام احمد ابن حنبل نے تین ظالموں سے ٹکر لی، لیکن دیکھ لیا کہ قبلہ دیر المجاہدین نے اپنے وقت کی 4 ظالموں سے ٹکر لی۔ پرویز مشرف جو مکہ لہراتا تھا، میں ادھر سے ماروں گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، اس کی وقت میں بھی بابا جی جیلوں میں بھی گئے، ان کے ظلم و ستم کا بھی مقابلہ کیا، اور بابا جی نے ڈٹ کر تحفظ بھی کیا دین مدین اور اسلامی اقدار کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد جب وقت آیا، پھر زرداری، نواز اور عمران تینوں کا، اور تینوں نے اپنے آخری ظلم کیے، لیکن یقین کرے ہم نے اس مرد کلندر کے اس عظیم حوصلے میں ایک معمولی سا بھی لغزش نہیں پایا، بلکہ جتنا یہ ظلم کرتے تھے آپ مزید ایک قدم آگے بڑھ کر کہتے تھے ادھرا سے دمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میں اللہ کافی کے حوالے سے سنا تھا کہ پانسی کی بندی طرف خوشی خوش کر جھوم جھوم کر گئے۔ ہم نے حضرت امام المتکلمین امام فضل حق خیرآبادی کے حوالے سے تو سنا تھا کہ جب وہ ان کو اتنی جو ہے نا بڑی سزا ہوئی، تب بھی آپ نے مٹی کے ٹوکرے سر پہ اٹھا کر آپ نے کہا فرفدیت محمدًا خیر البرایا۔ ہم نے سنا تھا، ہم نے اپنے والد سے سنا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ آپ کے دادا حضور نے سن 1930 میں جب یہ ہری پور جیل میں تھے انگریزوں کے خلاف جہاد کی وجہ سے، تو ہفتے کو اتوار کو انگریز آتا تھا جو جیل سپریڈنٹ تھا، وہ جیل سپریڈنٹ آتا تھا اپنے اس گاٹ میں، جب بھی وہ اندر آتے تو اسی وقت ہم اب جب جیل کاٹ رہے ہیں تو وہ مشقت نہیں ہے، جو مشقت ہے اسی وقت تھی جس کو چکی کہتے تھے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، اور ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اب تو وہ چکیاں نہیں ہے، اسی وقت یہ چکیاں تھی، یہ میں 37 کی بات کر رہا ہوں۔ تو دادا حضور جس چکی میں تھے حاجی امین صاحب، تو
آپ کے یہ جو ہاتھ تھے اسی میں بھی ہتھکڑیاں ہوتی تھی اور پاؤں کو بیڑیاں ہوتی تھی، اور پھر ادھر سے زنجیر آ کے اس کو یہاں سے کنیکٹ کرتا تھا، تو جانے میں بھی تیز قدم پہ بندہ نہیں جا سکتا ہے اس میں، وہ میں نے دیکھی ہے وہ چیز۔ اور وہ روزانہ جو ہے نا 8 سیر جو ہے نا وہ چکی وہ روزانہ پیستے تھے، یہ مشقت تھی کہ اتوار کے دن جب وہ سپریڈنٹ آتا تھا، وہ انگریز تھا، تو جو قید والے تھے، جو قیدی تھے، ان کو یہ حکم ہوتا کہ جب ہمارا یہ سر آ جاتا ہے اندر تو آپ لوگوں کے ہم یہ ہتھکڑیاں اور یہ بیڑیاں اس دن کے لیے کھول دیں گے، آپ نے ہمارے سر کو سلوٹ کرنا ہے۔ تو جب یہ اندر داخل ہو جائے آپ تمام نے سلوٹ کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد اسی دن آپ لوگوں کے لیے وہ انعام ہوگا کہ جو گنتی بند کا ٹائم ہے اسی وقت تک آپ کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی جائے گی دوبارہ۔ تو جیل کے جتنے بھی قیدی ہوتے تھے وہ اتوار کے لیے خوش ہوتے تھے کہ اتوار کا دن آئے گا اور ہم جو ہے نا وہ ہماری ہتھکڑی اور بیڑیاں کھول دی جائے گی، تو ہم تھوڑا آزادانہ جو ہے نا نقل و حرکت کریں گے، کیا ہوا ایک سلامیں کریں گے اور باقی مزے کریں گے۔ لیکن اتوار کے دن جب یہ سارے قیدی دیکھتے تو دادا بزرگ اس چکی میں اسی طرح زنجیروں میں بند ہوئے، آپ نہیں کھولتے تھے، جو بھی بندہ تھا آپ نے کہا میں نہیں کھولتا، انہوں نے کہا سلام نہیں کرو گے تو ہتھکڑیاں نہیں کھولیں گے، آپ نے کہا کوئی ضرورت ہی مجھے نہیں ہے۔ تو اپنے قیدیوں نے کہا کہ اس کو وہ حاجی صاحب کہتے تھے، حاجی صاحب یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہ ایک ہی دن ہے، آپ تھوڑا ورزش کریں گے، آپ کا صحت ٹھیک رہے گا، تو صرف کیا ہوا ایک سلوٹ ہی تو ہے، سلوٹ مار کے کھول دیتے ہیں۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا، جلال میں آ گئے، فرمایا یہ تو 3 سال قید بمشقت ہے، آپ نے 3 سال اور 9 مہینے جیل کیا دی تھی اسی سال، تو آپ نے فرمایا یہ تو صرف 3 سال ہے، اگر مجھے 3000 سال یہ قید دے اور میری ساری زندگی یہاں پر گزر جائے تب بھی میں حضور کی دین کے دشمن اس انگریز کو اپنا یہ ہاتھ کبھی نہیں لگاؤں، میں سلوٹ نہیں کروں گا اس کو، چاہے ساری زندگی یہاں پر مل جائے۔ سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، لیکن بخدا ہم نے دیکھا کہ وہ مرد کلندر جب جیل میں تھا پوری ریاستی طاقت نے اپنا آخری زور لگایا، یہ کیا کیا ظلم تھے جو انہوں نے نہیں کیے اور کس انداز سے نہیں کیے، لیکن پھر بھی الحمدللہ جب بابا جی ادھر بھی یقین کریں اس حال میں کہ آپ خود فرماتے تھے کہ میری طرف بھی 1 گھنٹہ گزار کے تو کوئی بندہ دکھائے، تو یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی 1 گھنٹہ تو گزار کے دکھائے، کتنی آج ہم یہ اس کو دیکھ کے اراکین شورا، یہ صفدرگان صاحبان، اسی طرح باقی ہمارے مقررین ہر جگہ جا رہے ہیں، صبح شام جا رہے ہیں، بخدا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہم اسی جگہ انہی جگہوں کو ابھی بھی نہیں پہنچے جہاں بابا جی بالکل اکیلے صرف آپ پہنچے، الحمدللہ ہم نہیں پہنچے ابھی تک، ہم نہ پہنچ پائیں گے کبھی، وہ تو بابا جی تھے، یقین کریں انہوں نے ہمیں جس راستے پر لگایا، امت نے اگر آج بھی تحریک کو پہچانا نہیں اور اس ہستی کی نے جو ہمیں جو امانت دی ہے اس امانت میں خیانت کی، بخدا میں آپ کو کہتا ہوں پھر تاریخ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ بابا جی نے اپنے خون سے، بابا جی نے اپنی اتنی تکالیف اور مصیبتوں میں، مجھے اب بھی خطیب الاسلام کا یہ جملہ یاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیل کے اندر جب میں آپ کے یہ کندھے مبارک دبا رہا تھا تو میں نے یہاں پر کچھ نشانات دیکھے، فرمایا کہ بابا جی یہ تو بڑے سخت نشانات ہیں، تو فرمایا کہ جب مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو وہ بچوں کو مار رہے تھے، جو خدام تھے، جو بچے تھے ان کو مار رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ مار رہے تھے یعنی میری طرف آ رہے تھے، تو وہ بچے میری طرف اس طرح کر کے وہ کہتے کہ استادوں کو نہیں ہمیں مارو، تو وہ کہتا کہ میں نے اس بچوں کو یوں ہٹایا اور میں نے کہا یہ تو بچے ہیں، ان کے تو کھیل کود کا ٹائم تھا، ان کو لبیک کے نعرے پر میں نے لگایا ہے، ان بنا ہی نظام مصطفیٰ کے لیے ہے، ورنہ ہم آگے کیا لے کے جائیں گے؟ 75 سال ہو چکے ہیں جو ملک اسلام کے نام پر بنا، جس ملک کے لیے قربانیاں صرف اس وجہ سے دی گئی ہیں، ورنہ آپ سے وہ ہم میرے سے پہلے علامہ صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہسپتال تھے، یہ جو روڈ، یہ بجلی، یہ سب کچھ یہ تو ہندوستان میں بھی تھا، تو کیا اس کے لیے اللہ کو قربانیاں پیش کی گئی؟ کیا اس کے لیے 70,000 ماں بہنوں نے اپنے عزتیں بتائی؟ یہ سب کچھ تو تھا ادھر، تو پھر ضرورت کیا پڑی؟ یہ سب کچھ موجود تھا، ادھر نمازیں بھی ہو رہی تھی اور ادھر فلک انڈسٹریاں بھی بن رہی تھی، ادھر مدارس بھی تھے، ادھر یہ سب کچھ تھا، پھر بھی ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی، کس لیے؟ اس
لیے کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں سکہ اور نظام میرے مصطفیٰ کریم کا چل رہا ہو۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے 75 سال سے اس ملک کے ایک فٹ جگہ پر بھی، یعنی وہ صوبہ ضلع اور وہ یو سی وی سی، یہ تو آگے کی باتیں ہیں، ایک فٹ جگہ پر بھی اسلام نافذ نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں اس کو، آپ اگر اس کو اسلام کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی چونگ میں بھی مسجد بنا ہے، لاہور میں بھی جگہ جگہ مسجد ہے، تو یہ حال الحمدللہ عبادت کے لیے بنے ہیں۔ یہاں نظام وہ چاہیے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمیں جوڑ کے گئے ہیں۔ نظام اسلام نہیں ہے، نہ ہمارے کچہری میں بابا جی کے سامنے کوئی کہتا نا عدالت تو آپ غصہ ہو جاتے، نہ ہماری کچہری میں نظام ہے، نظام اسلام، نہ ہمارے رسم و رواج میں نظام ہے، نہ ہماری معیشت میں ہے، نہ طرز معاشرت میں ہے، نہ نظام معیشت میں ہے۔ کون سا مجھے بتائیں نا کہ ہماری کون سی حدود اللہ کی پامالی ہو رہی ہے صبح شام۔ اس لیے ہم نے انشاءاللہ اس نظام اسلام کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ آج اس اسلام کے لیے کسی بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج پورے پاکستان کا مقصد روٹی ہوا، کپڑا اور مکان ہوا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ روٹی دے سکے، نہ کپڑا دے سکے، نہ مکان دے سکے۔ آپ کے حوالے سے تو زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یقین کرے اس وقت ہم خیبر پختونخوا کے جس جگہ بھی جا رہے ہیں، لوگ آٹے کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ بجلی کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں بڑے بڑے بزرگ شخصیات وہ قطاروں میں لائنوں میں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے تو صرف نعرہ ہی یہی لگایا کہ ہم نے روٹی دینا ہے، تو یہ نظام تو نہ ان کو روٹی دے سکا، نہ کپڑا مکان دے سکا، نہ دے سکتا ہے۔ یہ تو 2023 ہے، یہ 3023 بھی ہو جائے معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اسلام پاکستان کے لیے اسلامی نظام کے علاوہ اور کوئی حل ہے ہی نہیں۔ یہ نظام نہیں چل سکتا جس میں ملک کا بادشاہ 300 کنال گھر میں رہے اور اس کا رعایا کی 10% لوگ فٹ پاتھوں پہ سوئے، جس میں اگر مری میں دہی کم پڑ جائے تو اسپیشل جہاز جو ہے نا وہ جائے لاہور اور یہاں سے دہی لے کے جائے، اور دوسری طرف آپ کے بلوچستان کے کر کے معصوم بچوں کو ایک فیڈر دودھ بھی نہ ملے، وہ اس کی وجہ سے شہید ہو جائے، جاں بحق ہو جائے۔ یہ ظلم کا نظام اس طرح نہیں چل سکتا، یہ مزید خرابی پیدا کرے گا۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے حکمران عیاشیاں کرے اور ان کی مراعات بڑھے، لیکن آگے سے کئی IMF نے کہا ہے کہ مزید بوجھ ہم ڈال دیں گے عوام پر، تم پر کیوں نہیں ڈالتا؟ یہ عوام کے لیے سارا بوجھ کیوں ہے؟ تمہارے مراعات کیوں ختم نہیں ہوتے؟ ایڈمنسٹریٹرز کے مراعات کیوں نہیں ختم ہوتے؟ ان کی گاڑیاں کیوں نہیں جل جاتی؟ ان کے پیٹرول کیوں نہیں کم ہوتے؟ نہیں، وہ تو آپ ہی ہے، ہم ہی ہے کہ ہم ووٹ آئیں گے۔ اس لیے اس نظام میں غریب کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نظام میں ہمارے ان جو باسی ہیں اس ملک کے کچھ نہیں ہے۔ نظام وہ چاہیے کہ جس میں آپ کو صرف آٹے کے پیچھے ذلیل نہ کرے، لیکن جب آپ اسلام کو اپنے آپ پیش کرے تو پھر اسلام اپنے بیٹے اور اپنے جو حکمران ہے اس کے کندھے پر آٹے کا ٹیلا رکھ کر غریب کے گھر پہ ضرور پہنچا دیتا ہے۔ واللہ اگر لبیک اپنی ذات کی بات کرے تو پھر آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ نے چاہنا ہے ادھر چلے۔ اگر تحریک اپنے عزت کی بات کرے اور آپ سے اپنی نعرے لگوائے کہ نہیں مجھے عزت دو، نہیں مجھے میری بات کرو اور میرے حوالے سے، تو پھر آپ جدھر چاہے آپ کی مرضی ہے۔ پھر آپ نے پھول تو کیا، آپ کے ہاتھ میں جانا تو کیا، ہمارے چہرے پر تھوکے۔ لیکن اگر ہم بات نظام اسلام کی کر رہے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے میدان میں بھی پیش ہوتے ہیں، تو پھر حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ اس مشن میں ہمارے ساتھ کریں۔ ہم اپنے قبلہ قائد محترم کے دست و بازو بنے اور الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان ہے کہ وہ قائد عطا کیا ہے۔ یقین کرے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا ایک فیضان ہے آپ کا، اور جس طریقے سے آپ اس وقت الحمدللہ قیادت فرما رہے ہیں، بابا جی کا خصوصی نظر اور کرم ہے، تو آپ انشاءاللہ یہ عزم کر کے آج اٹھیں گے۔ میں سمجھوں گا اتنی لمبی سفر کر کے میری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور میں مطمئن بھی ہو جاؤں گا کہ اگر ایک بھی بندہ آج کے مجمع میں یہ عہد کر لے کہ میں نے باقی اس نظام کا حصہ نہیں بننا جنہوں نے 75 سال سے حضور کی دین کا راستہ روکا ہوا ہے، بخدا مجھے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، تمام پارٹیوں سے ہٹ کر ایک سیکنڈ کے لیے آپ نیوٹرل ہو کر سوچیں
کہ اگر یہ لوگ آج چاہیں تو کیا اس ملک میں نظام اسلام نافذ نہیں ہو سکتا؟ رات کے 2 بجے اگر 2 بجے تک اجلاس بلا سکتے ہیں اور رات کے 12 بجے اگر عدالتیں کھل سکتی ہیں اس ملک میں، تو نظام اسلام کے لیے اگر وہ چاہے ایک دن میں یہ بل پاس نہ کرے کہ ہمیں نظام اسلام چاہیے، لیکن روکا ہوا اس راستے کو۔ وہ تو کیا ہے جو اس نظام کی بات کرتے ہیں ان کو بھی دہشت گرد شمار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا تحریک کا راستہ کیوں رکا ہوا ہے؟ سوشل میڈیا پر پابندی، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پر پابندی، ہر جگہ پہ راستے روکے ہوئے ہیں ہر طرف سے۔ کیوں؟ ہمارے احتجاج پر بھی انہوں نے گولیاں چلائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ نظام اگر آیا تو پھر ہماری یہ عیاشیاں نہیں ہوگی، پھر غریب کو اس کا حق ملے گا۔